अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जामा मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं और आज हम व्लॉग बनाएंगे जामा मस्जिद का। شہرے یار رم کا تو آئے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں شاہی مسجد کے امام صاحب سے اور کچھ روشنی ڈالیں گے اس تاریخی مسجد کی ہسٹری کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارشد، امام جامع مسجد سہارنپور۔ جامع مسجد کا پہلا مرحلہ 1291 ہجری میں ہوا تھا، جس میں سدیری کے درمیانی گیٹ میں لگے ہوئے پتھر سے ظاہر ہوا ہے، اور دوسرا مرحلہ کا کام جمادی الثانیہ 1297 میں مطابق 1886 میں مکمل ہوا، اور اس کے اندر جو خرچ آیا ہے وہ 91,243 روپے 11 آنے اس میں خرچ ہوا تھا پیسہ۔ اس میں جو اطراف کے لوگ تھے ان لوگوں نے محنت کر کے اس میں کام کیا ہے اور ان لوگوں نے پیسہ دیا ہے، یہاں تک کہ جن کی کمائی پہ شک تھا ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا پیسہ مسجد میں نہیں لیا جائے گا، اور آپ آئیں اور یہاں چونا پیسیں، اور وہ کیا ہوتا ہے نا کھورا اس کو پیسیں۔ تو ان لوگوں نے اس کو پیسا اور اس میں حصہ لیا۔ اس کے جو بنانے والے مستری تھے ان کا نام تھا عبداللہ، جو مستری اس میں کام کرتے تھے، اور مولانا عبدالرب صاحب آئے تھے جو دلی سے آئے تھے، اور دہلی سے آ کر انہوں نے اس کو بنوانا شروع کیا تھا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جس وقت جنازے کی نماز پڑھانے والا دلی میں بھی نہیں ملتا تھا۔ انگریز کو اگر کوئی مل جاتا تھا تو اس کو پھانسی دے دیتے تھے، کرتے والا داڑھی والا مل جاتا تھا۔ تو اس دور کی بات ہے جب یہ مسجد بننی شروع ہوئی تھی۔ تو یہ 1286 ہجری میں۔ اور اب ہم جاننا چاہیں گے کہ اس شاہی مسجد میں اب تک کتنے امام آئے اور انہوں نے اپنی خدمت دی۔ جس وقت جامع مسجد تعمیر ہوئی تھی اس وقت جو امام صاحب آئے تھے ان کا نام تھا قاری قمر الدین موضع جوراسی گاؤں پڑتا ہے، یہاں پہ جوراسی گاؤں ہے، موضع اردو میں کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ رہنے والے تھے، وہ یہاں سب سے پہلے امام بنے تھے۔ ان کا نام تھا قاری قمر الدین صاحب، سب سے پہلے امام وہ تھے یہاں۔ اور پھر اس کے بعد آئے تھے قاری عبدالعزیز صاحب، اور پھر اس کے بعد آئے تھے مولانا محمد یامین صاحب، پھر ان کے بعد آئے مولانا محمد ہاشم صاحب، پھر ان کے بعد آئے قاری عبدالخالق صاحب۔ قاری عبدالخالق صاحب جو تھے وہ اپنے جتنے بھی امام آئے وہ اپنے دور کے بہت ہی قابل امام رہے، اور جتنے بھی یہاں امام گزرے ہیں میرے علاوہ سب قابل رہے۔ قاری عبدالخالق صاحب جو تھے وہ بھی زبردست قاری تھے، اور ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ لوگ ان کے سننے کے لیے یہاں حوض پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی زبردست قابلیت ان کے اندر تھی، ان کی آواز زبردست تھی۔ وہ آئے تھے یہاں 1922 عیسوی میں،
خواجہ خالد صاحب یہاں 1922 میں آئے اور وہ تقریباً 34 سال یہاں رہے. 11 اپریل 1987 تک یہاں رہے. تقریباً 34 سال انہوں نے امامت کی. پھر ان کے بعد یہاں مؤذن تھے حافظ منظور صاحب. اب حافظ منظور صاحب 1 سال یہاں پر انہوں نے امامت کی ان کی جگہ پہ. پھر مقتدیوں نے ضد کی تو اس کے بعد مقتدیوں نے ان کی گزارش پر مقتدیوں کے تو ان کو رکھا گیا خالد الباری صاحب کو, ان کے بیٹے کو, اور وہ 15 مارچ 1959 تک یہاں امام رہے. امام تو بعد میں بھی رہے. اس دوران جو ہے 1959 میں یہ آئے تھے اور اس کے بعد امامت کی انہوں نے, اور 1 فروری 1974 کو میرے والد قاری احمد گورا صاحب یہاں امام آئے تھے اور وہ یہاں امامت کرتے رہے اور سن 2003 تک وہ امام رہے. اور ان کی حیات میں نماز پڑھاتا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی تو وہ مجھے بھیج دیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تو ان کے حیات میں نے تقریباً 8 سال کے قریب یہاں نماز پڑھائی اور سن 2003 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ابھی یہ آخر ابھی تک یہاں نماز کی خدمت انجام دے رہا ہے. تو ناظرین, امید ہے شاہی مسجد کے بارے میں جن باتوں کا اب تک آپ کو علم نہیں تھا وہ امام صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچ گیا ہوگا. دل تو تھا کہ اور باتیں کی جائیں پر ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اب میں جا رہا ہوں معظم صاحب سے ملنے, جن کی خوبصورت آواز میں اذان ابھی ہم نے سنی تھی, جو کہ ہمارے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آفتاب عالم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جامع مسجد میں مجھے اذان دیتے ہوئے تقریباً 13 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور الحمدللہ کافی سکون ملتا ہے یہاں پہ نماز پڑھ کے. حالانکہ سبھی مسجدوں میں سکون ملتا ہے الحمدللہ, لیکن جامع مسجد میں الحمدللہ بہت ہی سکون ملتا ہے مجھے, خاص طور سے نماز پڑھ کے. تو آفتاب عالم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں بہت اچھا لگا. اور آفتاب عالم صاحب کا آلریڈی یوٹیوب پہ چینل, آپ چینل پہ ضرور سبسکرائب کریں, لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور پرووائڈ کروں گا. میں نے کئی دن سے سوچا تھا کہ جامع مسجد کا ولاگ بناؤں گا, تو امام صاحب سے ہمیں کافی تاریخی بات پتہ چلی اس شاہی بڑی جامع مسجد کے بارے میں, جو کافی لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو. تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گئی ہوگی. اور مینار پہ چڑھنے کا موقع تو نہیں ملا پھر, لیکن کسی دن انشاءاللہ آئیں گے اور آپ کو پورے شہر کا دلکش نظارہ دکھائیں گے شاہی مسجد سے. تو بلاگ پسند آئے تو سبسکرائب کر لیے گا, لائک کرے گا اور شیئر کرے گا. جب گھر پہنچ کے میں نے پاپا سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. السلام علیکم. جب ہم چھوٹے تھے بہت, تو اس وقت جامع مسجد میں جو اذان مؤذن صاحب دیا کرتے تھے وہ کمپلیٹلی بلائنڈ تھے, بالکل نابینا تھے. ان کا نام تو ذہن میں اس وقت نہیں ہے. وہ شمسی برادری سے تعلق رکھتے تھے. تو مینار پہ چڑھ کر کے اوپر, سب سے اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے. ان کی آواز ماشاءاللہ اتنی بلند تھی کہ چاروں طرف بازار, جامع مسجد جتنی بازار ہیں سب جگہ ان کی آواز پہنچتی تھی. ہم بھی کئی بار مینار پہ ان کے پیچھے پیچھے گئے ہیں, ان کی اذان سنی ہے. ماشاءاللہ کافی بلند آواز کے مالک تھے. اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا, مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے, اس وجہ سے وہ مینار پہ اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے.